تمام صاحبان سے گزارش ہے تھوڑا ممبر کی نزدیک تشریف لے آئیں تاکہ تھوڑا سا مجلس کا ماحول بن جائے اور بعد میں آنے والے صاحبان کے لیے جگہ بن جائے. تھوڑا سا آگے تشریف آگے اللہ صلوات پڑھتے صلی علی محمد صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. ایک ربائی سے آج کی اس محفل کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. حسین کو اگر جوان لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی. حسین کو اگر جوان لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی. حسین کو اگر حسین لکھوں تو حسن پر ہوگی مہربانی. اب میں ملتمس ہوں ہمارے نہایت شفیق و مہربان بزرگوار فضیلۃ الاسلام والمسلمین آغا حاج نصیر اللہ صفدر صاحب زیدت عز و شریف صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آپ صاحبان کے منتر قلوب کو ذکر فضائل و مسائل محمد و آل محمد علیہ السلام سے منور فرمائے. آغا صاحب کی سے اللہ سمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل شيء أساس وأساس الإسلام حبنا أهل البيت. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات. ہمارے علاقہ کے نہایت ہی معزز عزادار ماتمی ملک نذیر احمد امان صاحب فوت ہو گئے ہیں. ان کی بلندی درجات کے لیے اور مغفرت کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. ہر شے کے لیے بنیاد کا ہونا ضروری ہے. مکان بنانا ہے، گھر بنانا ہے، کوئی مدرسہ، ہسپتال،
کوئی بلڈنگ عمارت بنانا ہو تو سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور جتنی مضبوط بنیاد ہوتی ہے اتنی ہی مضبوط وہ عمارت ہوتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اگر بنیاد کمزور ہو تو اس بنیاد پر جس عمارت کو تعمیر کیا جاتا ہے وہ بھی کمزور ہوتی ہے۔ خشت اول چون حد معمار کج، اگر معمار اور مستری پہلی اینٹ جو بنیاد میں رکھتا ہے اگر اسے کج رکھ دے، سیدھی نہ رکھے، ٹیڑھی رکھ دے، تا سریا می رود دیوار کج، اگر وہ دیوار سریا ستارے تک لے کر چلا جائے پھر بھی اس دیوار میں کج رہ جائے گا، کبھی وہ دیوار مضبوط۔ تو ہر شے کے لیے بنیاد ہے، جس طرح رسول اعظم ارشاد فرماتے ہیں اول الدین معرفتہ، دین کی اول، دین کی بنیاد کیا ہے؟ معرفتہ، اللہ کی معرفت، وآخر الدین تفویض الامر الیہ، اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دیے جائیں، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے، پہلے اس کی معرفت، اور جب آپ اللہ کی معرفت کو حاصل کر لیتے ہیں تو اپنے تمام امور، اپنی تمام پریشانیاں، اپنی تمام حاجات اس کی بارگاہ میں اس کے حوالے کر دیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے، جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے، جس کا اعتماد اٹھنا بیٹھنا مرنا جینا حرکت کرنا سکون کرنا ہر کام اللہ کی خاطر ہو اور اللہ پہ چھوڑ چکا ہو، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اسے کبھی مایوس۔ اور میں یہ چیلنج کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پوری کائنات کے اندر میرے اور آپ کے مولا علی ابن ابی طالب کے کوئی ایسی ذات نہیں جس کا اٹھنا اللہ کے لیے، جس کا بیٹھنا اللہ کے لیے، جس کا چلنا اللہ کے لیے، جس کا جہاد کرنا اللہ کے لیے، جو بستر مصطفیٰ پہ سو جائے، وہ جو ہے وہ علی کہ جو 1000 رکعت نماز ایک شب میں ادا کرتا ہے، شب ہجرت نبی کے بستر پہ سکون کے ساتھ سو جاتا ہے تو اللہ قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اے علی تو جان کی بازی لگا کر میرے حبیب کے بستر پہ جب موت اس کی منتظر تھی سو گیا، میں نے تجھے اپنی رضاؤں کا مالک بنا دیا ہے۔ جس کا جنگ کرنا اللہ کی خوشنودی کے لیے، جس کا سو جانا اللہ کی خوشنودی کے لیے، جو کام کر رہا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے۔ اور اس دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، توجہ ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی کی یہ خواہش ہے
کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ نہیں کہا، رب کہا ہے، کیونکہ بعض اللہ کو نہیں مانتے لیکن رب کو ہر کوئی مانتا ہے. ہندو ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو رب کو راضی کیسے کرو گے؟ علماء فلسفہ نے پوری کائنات کا جائزہ لے کر نتیجہ دیا کہ یہ کائنات دو حال سے خالی نہیں ہے. یہ کائنات دو حال سے خالی یا حرکت میں ہے یا سکون میں ہے. دو کیفیتیں کائنات کی، حرکت اور سکون. حرکت ہے تو سکون نہیں، متضاد ہے نا. حرکت ہے تو سکون نہیں، سکون ہے تو حرکت نہیں. یا حرکت ہوگی یا سکون ہوگا. توجہ ہے کہ نہیں؟ پوری کائنات کی دو کیفیتیں ہیں، حرکت اور سکون. اور اس پوری کائنات میں جو چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اسے سکون کو ترک کر کے حرکت میں آنا پڑے گا. مسلمان ہے تو بستر سے اٹھے گا، حرکت کرے گا، وضو کرے گا، مصلی پہ آئے گا، نماز پڑھے گا، کبھی رکوع، کبھی سجود، کبھی قیام، کبھی قعود. توجہ ہے، حرکت ہو رہی ہے نا، تو رب راضی ہو رہا ہے. ہندو ہے تو بھگوان کے سامنے گھر سے اٹھ کر بھگوان کے سامنے جائے گا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہونا پڑے گا، گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے اس کے سامنے. عیسائی ہے، یہودی ہے، تو جب تک سکون کو ترک کر کے حرکت میں نہیں آئے گا، رب راضی ہوتا ہے یا نہیں؟ تو رب کو راضی کرنے کے لیے حرکت میں آنا ضروری ہے. اگر حرکت نہیں ہوگی، سکون ہوگا تو رب راضی نہیں ہوگا. اب پوری کائنات کا مشاہدہ کرو، پوری کائنات کو دیکھو تو فقط ایک ہستی آپ کو نظر آئے گی، اور وہ ہے میرے اور آپ کے آقا علی ابن ابی طالب، جو حرکت میں ہو تب بھی عبادت ہے، سکون میں ہو تب بھی عبادت ہے. علی حرکت میں آ جائے، اپنے ہاتھ کو بلند کر کے تلوار کا ایک وار اور عمر ابن عبد ود کے دو ٹکڑے ہو جائیں. سلطان الانبیاء آگے بڑھ کے علی کو سینے سے لگا کے فرماتا ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ خندق کے میدان میں علی نے جو ایک ضرب سے عمر کے دو ٹکڑے کیے، وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. وہ جو ہے کہ نہیں؟ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر سلوات. اب ثقلین سے مراد کیا ہے؟ علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ثقلین میں انسان، جن، فرشتے اور باقی تمام چیزیں آ جاتی ہیں. جس علی کی ایک منٹ کی عبادت کا یہ معیار ہے کہ وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، نہ جانے اس کی 63 سالہ زندگی کی عبادت کا معیار کیا ہو. ابو دردا تیزی کے ساتھ چلتا ہوا درے سیدہ زہرا پہ آیا، دق الباب کرتا ہے. بی بی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا ہے بی بی علی کا
تجھے کیسے پتا چلا؟ کہتا ہے میں نے محراب عبادت میں علی کو یوں تڑپتے ہوئے دیکھا ہے جیسے کسی سانپ نے علی کو ڈس لیا ہو، اب تک تو اس کی روح پرواز کر چکی ہوگی۔ کہاں دیکھا؟ محراب عبادت میں۔ کہا ابو درداء چلا جا، یہ علی کی ہر رات کی عبادت کا معمول ہے۔ علی اللہ کی عبادت ہی ایسے کرتا ہے۔ اور اگر علی سکون کے ساتھ بستر نبی پہ سو جائے، کوئی حرکت نہیں کی، شب ہجرت رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی آج میرے بستر پہ موت میری منتظر ہے، کیا میرے بستر پہ سونا پسند کرو گے؟ علی نے نہیں پوچھا کہ اے علم لدنی کے مالک، اے علم غیب کے جاننے والی ہستی، بتا سو جائے صبح زندہ سلامت اٹھنا ہے یا نہیں؟ علی سو گئے، نبی نے کہا اور علی سو گئے۔ آج سے کئی سو سال پہلے مناظرہ ہوا سنیوں کا آپس میں، معتزلہ، جاہز اور اسکافی۔ جاہز بھی سنی، اسکافی بھی سنی۔ اور مناظرہ کس چیز پہ ہوا؟ ایک کہتا ہے کہ علی بلا فصل خلیفہ ہے، علی پہلے امام ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ اور پہلے امام ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید کی 11ویں جلد میں یہ مناظرہ لکھا ہوا موجود ہے۔ ایران والوں نے اس مناظرہ کو 150 صفحے پر مشتمل تھا، اس مناظرہ کو نکال کر ترجمہ کر کے چاپ کر دیا۔ مکتبۃ الرضا اردو بازار لاہور والوں نے وہ مناظرہ مجھ سے ترجمہ کروایا ہے اردو میں۔ ایک دلیل جو انہوں نے اس موقع پر دی وہاں پر، اس نے کہا کہ علی کے افضل ہونے کی دلیل کہ نبی نے پکارا کہ یا علی میرے بستر پہ موت میری منتظر ہے، کیا سونا پسند کرو گے؟ علی نے کوئی بات نہیں کی اور سو گئے۔ جو ہے کہ نہیں؟ علی سو گئے بستر نبی پر، کوئی بات نہیں کی۔ حالانکہ یہ وہ کہتا ہے حالانکہ علی کے پاس ایک مشورہ تھا اور وہ مشورہ وارد تھا، وہ مشورہ وارد تھا۔ کیا مشورہ تھا؟ علی کہہ دیتے یا رسول اللہ آپ کفار مکہ سے خوف محسوس نہ کریں، آپ ہجرت کے لیے چلیں، میں تلوار لے کر آپ کے سامنے چلتا ہوں۔ کس مکہ کے شخص کی جرأت ہے کہ وہ علی کی طرف یا علی کے آقا نبی کی طرف دیکھ سکے؟ جو ہے کہ نہیں؟ وہ کہہ رہے کہ اگر علی سامنے چل پڑتے تو کسی کی جرأت نہیں تھی کہ نبی کو غار میں جا کے چھپنا پڑتا، نہیں چھپے۔ علی بستر رسول پہ سو گئے اور نبی ہجرت کر کے چلے گئے اور ایک صحابی کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ توجہ ہے؟ اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک مولانا اسماعیل صاحب کا جملہ، دیوبندی کا ایک جملہ یہاں پر مجھے یاد آ گیا، آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ نبی گئے، ایک صحابی ساتھ ہے غار میں اور علی بستر نبی پہ سکون کے ساتھ سو گئے۔ نبی دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ دنیا والوں دیکھو کہ خطرے کے مقام میں سوتا کون ہے اور امن کے مقام میں روتا کون ہے۔ جو ہے کہ نہیں؟ آگے تھوڑا سا کروا، تھوڑا
ذرا آگے آگے تشریف لے آئے۔ محمد آل محمد صلوات صلی علی محمد آل محمد۔ نام مولا تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ جن کا سونا عبادت، جس کا اٹھنا عبادت، جس کا بیٹھنا عبادت، ہر کام عبادت ہے، اسی لیے تو سلطان الانبیاء فرماتے ہیں کہ یہ علی کا ہاتھ نہیں ید اللہ ہے۔ کیوں؟ یہ ہاتھ اللہ کی خوشنودی کے بغیر کبھی اٹھا ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ جب عمر ابن عبد ود کے سینہ پہ علی بیٹھ جاتے ہیں تو بعض تاریخ کی کتب نے لکھا کہ اس نے مولا کی طرف تھوک دیا، مولا نے اس کے سینہ کو چھوڑ دیا اور ایک طرف بہنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام جن کے دل اچھل چکے تھے، ڈر چکے تھے خوف کے عالم میں کہ علی نے عمر پہ غلبہ پا لیا، اب چھوڑ کیوں دیا، پریشان ہوئے۔ علی دوبارہ آ کے حملہ کر کے اسے فنار کرتے ہیں۔ جب پوچھا کہ یا علی عمر پہ قابو پا لیا تھا، اسے چھوڑ کیوں دیا؟ فرمایا اس نے گستاخی کی، مجھے غصہ آ گیا، میں جہاد کر رہا تھا خوشنودی پروردگار کے لیے۔ علی نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کی رضا میں اور خوشنودی میں میرا ذاتی غصہ بھی شامل ہو جائے۔ جس کا ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ اساس، کیونکہ جتنی بنیاد مضبوط ہوگی، عرض کر رہا تھا جتنی بنیاد مضبوط ہوگی اتنی عمارت مضبوط ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس ہے اسلام، ہم ہیں مسلمان، مسلمانی کی بنیاد اور بنیادی شرط کیا ہے؟ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ اساس، ہر شے کی بنیاد ہے۔ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، اسلام کی بنیاد میری اور میری اہل بیت کی محبت ہے۔ اسی لیے تو جمع ہو کر مسلمان آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم درندے تھے، آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، انسان بنایا، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا، اب ہم انسان بن گئے ہیں، آپ اپنی رسالت کا اجر مانگے۔ یہ جو کام آپ نے کیا ہے اس کی اجرت مانگے۔ نبی فرماتے ہیں میں نے اجرت نہیں مانگنا، اس لیے کہ میں نے جو کچھ کیا اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، تم لوگوں پر میرا کوئی احسان نہیں۔ جب اصرار بڑھا تو اللہ کی جانب سے حکم آیا قل، میرے حبیب آپ نے تو نہیں مانگنا، میں حکم دیتا ہوں، انہیں کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں نے جو دین تم تک پہنچایا ہے لا اسألکم علیہ، اس پر میرا کوئی سوال، کوئی اجر رسالت میری جانب سے نہیں ہے۔ اگر تم اصرار کرتے ہو اور پروردگار مجھے حکم دے رہا ہے تو ایک ہی اجر رسالت ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میرے قریبیوں کے ساتھ محبت کرو۔ ہر شے کی بنیاد ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ اساس، ہر شے کی بنیاد ہے۔
واساس الاسلام، اسلام جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس دین اسلام کی بنیاد حبنا اہل البیت، میری اہل بیت کی محبت ہے۔ اب محبت کیوں ہے؟ محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ محبت کے تقاضے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ محبت کے رولز ہیں، محبت کے تقاضے ہیں۔ جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا مر مٹنے کو جی چاہے گا، جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنی محبوب کی معرفت زیادہ ہوگی۔ پتہ چلے گا نا مجھے کسی سے محبت ہے، مجھے کریمہ اہل بیت سے محبت ہے۔ تو سردیوں کی صبح برف باری عروج پر ہے اور لوگ دوڑتے ہوئے کھینچتے ہوئے بی بی کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ محبت کھینچ کر لا رہی ہے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کی معرفت حاصل ہو جائے، اور جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنی محبت زیادہ ہوگی۔ وحب الشیء یعمی ویسم، شے کی محبت جس سے آپ کو محبت ہے وہ آپ کو بہرا بھی بنا دے گی، آپ کو گنگا بھی بنا دے گی۔ لوگ لاکھ اعتراض کریں آپ کان نہیں دھرو گے، لوگ لاکھ اعتراض کریں کہ کالے کپڑے پہننا بدعت ہے، ذوالجناح نکالنا گناہ ہے، ماتم کرنا گناہ ہے، نہ تمہارے کان سنیں گے نہ تمہاری آنکھیں دیکھیں گے۔ اب جو اعتراض کر رہا ہوگا اسے کوئی محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو منہ کو لگام دے کے رکھتا، یوں بکواس نہ کرتا۔ علم عباس پہ اسے کپڑا نہ کہتا، اسے پارچہ یا ٹاکی نہ کہتا۔ ہم اس کپڑے کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ یہی کپڑا تو ہم نے پہنا ہوا ہے، بازار سے سوٹ خرید کیا، شلوار اور قمیض ہم نے بنا لی، اور کچھ کپڑا زیادہ تھا ہم نے اسے لکڑی کے اوپر لگا کے نصب کر دیا اور کہا یہ علم ہے۔ اب دنیا والے سوٹ کو چومتے نظر نہیں آئیں گے، علم کو چوم رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ نسبت ہے عباس کے ساتھ۔ کپڑے کو نہیں چومتے۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا صلوات، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ کپڑا زیادہ ہو گیا
نہ گھر کی پرواہ، نہ بچوں کی پرواہ، نہ اپنی زوجہ چند دن ہوئے وہب کو شادی کیے، نہ ماں کی پرواہ ہے نہ بیوی کی، امام پہ مر مٹنے کو تیار ہے، کیوں؟ اسے محبت ہے۔ اور مارنے والے محبت نہیں رکھتے، بغض رکھتے ہیں۔ کہ جب مولا فرماتے ہیں کہ میں علی و فاطمہ کا بیٹا، رسول خدا کا نواسا، مجھے کیوں قتل کرنے پہ تل گئے ہو؟ تو بیک زباں ہو کر لشکر اشقیاء سے ایک ہی آواز آتی ہے، بے بغض ابھی کا علی ابن ابی طالب، ہم آپ کو قتل کرنے آئے ہیں، ہمیں آپ کے باپ علی سے بغض ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ کربلا کی جنگ ولایت کی جنگ ہے، جس کی بنیاد سقیفہ سے شروع ہوئی، آج کربلا کے میدان میں وہ نتیجہ خیز ہو گئی۔ مدینہ میں صدیقہ طاہرہ کے گھر کو جلایا اور کربلا کے میدان میں خیام حسینی کو جلا دیا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اور جب 11ویں محرم کی صبح کا سورج طلوع ہوا تو اشقیاء نے حکم دیا کہ ہمارے جتنے مارے گئے انہیں دفن کر دیا جائے۔ دوپہر تک دفن کرتے رہے۔ آپ دیکھیں کہ جیٹھ ہاڑ کی گرمی، کربلا کی گرم ریت، بے سہارا بیویاں، سروں پہ چادریں نہیں ہیں، جسم ڈھانپنے کے لیے، چہرہ ڈھانپنے کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہ وہ سید زادیاں ہیں، یہ وہ آقا زادیاں ہیں کہ کوفہ کے اشراف نے آ کر امیر کائنات سے عرض کیا تھا کہ مولا ہماری عورتیں آپ کی شہزادیوں سے ملنا چاہتی ہیں۔ تو مولا نے کہا بیٹیوں کو کہ آج کوفہ کی عورتیں آئیں گی۔ بیبیوں نے کہا کہ ہمارے کوئی لباس قابل دید نہیں ہے، سادہ لباس۔ مولا فرماتے ہیں بیٹیوں ہمیں لباس سے کوئی غرض نہیں ہے، چاہے تو جنت سے منگوا لیں، لیکن دنیا میں اپنی سیرت کو نمونہ کے طور پہ چھوڑ کے جانا ہے۔ آئیں بوریا نشین بیویاں بوریا پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ جب وہ عورتیں آئی نا تو میری بڑی آقا زادی نے اپنی چادر بچھا دی زمین پر اور کوفہ کی عورتوں سے کہا کہ آؤ بیٹھ جاؤ۔ ہر ایک منہ پہ پیٹ کر کہتی تھی زینب عالیہ تیری چادر کجا اور ہم کوفہ کی عام عورتیں کجا، ہماری جرأت نہیں کہ تیری چادر پہ بیٹھ گئے۔ آج انہی کے مردوں نے زینب و ام کلثوم کی چادروں کو چھین لیا ہے، اور وہ بے مگنا و چادر گرمی کے عالم میں سورج اپنی تمازت اور تبش دکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ ملعون اپنے نجس لاشوں کو دفنا رہے ہیں کہ دوپہر ہو جاتی ہے، کوئی سائبان نہیں، مخدرات عصمت و طہارت کے بیٹھنے کے لیے کوئی سایہ نہیں، دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے ایک جانب اور یہ دفن کر رہے ہیں۔ اور جب دفن سے فارغ ہوئے کہا جاؤ رسن اور توق ڈال کر
نبی زادیوں کو قیدی بنا لو، قیدی بنایا، قیدی بنا کے بے پلان اونٹ لے آئے، کہا ایک ایک سوار ہو جائے۔ یہ وہ زینب ام کلثوم ہے کہ جب بھی پلان پہ سوار ہوتی عباس سہارا دیتے، علی اکبر سہارا دیتے، اور حسین اپنا زانو سامنے رکھ دیتے کہ بہن میرے زانو پہ اپنا پیر رکھ کر اونٹ پہ سوار ہو جاؤ۔ لیکن آج اونٹ پہ کوئی سامان نہیں، کوئی کچاوا نہیں ہے، میری آقا زادی نے ہر ایک کو سوار کیا، اور جب ام کلثوم کی باری آتی ہے تو دیکھا نظر نہیں آئی۔ شیخ الجامعہ علامہ اختر عباس نجوی صاحب پڑھا کرتے تھے کہ جب سب سوار ہو گئے جناب ام کلثوم نظر نہیں آئی تو میری بڑی آقا زادی نے دیکھا، تلاش کیا، کیا دیکھا کہ ام کلثوم فرات کی جانب جا رہی ہے۔ آواز دی، بہن ام کلثوم کہاں جاتی ہے؟ تو کہا ہمارے سوار ہونے کا وقت ہو گیا، میں فرات کے کنارے عباس کو بلانے جا رہی ہوں۔ آؤ عباس، ہمیں سوار کروانے والا کوئی نہیں۔ ایک ایک کر کے بی بی نے ہر ایک کو سوار کروایا۔ جب یہ اسیران اہل بیت سوار ہو گئے تو ظلم کی انتہا، بیویوں کو وہاں سے گزارا گیا کہ جہاں میرے آقا کا لاشا پڑا ہوا تھا اور بے گور و کفن کربلا کی گرم ریت پہ حسین کا لاشا پڑا ہوا ہے، اور اسیران اہل بیت کی سواریاں رک گئی۔ غیرت کے سمندر سید سجاد نے جب اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا اور سورج کی طرف دیکھا، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ میری آقا زادی دیکھتی ہے بھتیجے کے چہرے کی طرف اور بھتیجا دیکھ رہا ہے بابا کے لاشے کی طرف۔ بی بی نے جانا کہ اب تھوڑی دیر تک اگر زین العابدین یوں ہی دیکھتے رہے تو اس کا جگر پھٹ جائے گا۔ خود کو اونٹ سے گرا دیا، نازلت کما نازل العباس۔ میری آقا زادی اونٹ سے ایسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے۔ جب عباس گرے تو عباس کے بازو نہ تھے، عباس منہ کے بل گرے۔ بی بی عباس کی طرح کیسے اتری، خود کو کیسے گرایا؟ تو مقتل نے لکھا کہ جب عباس گرے تھے تو عباس کے بازو نہ تھے، جب زینب گری تو ہاتھ پسے گردن۔ بی بی گری، اب میرے مولا کو بابا کا لاشا بھول گیا اور پھوپھی کی جانب آئے۔ میری آقا زادی نے بھائی کے پامال لاشا کو دیکھا تو ایک سوال کیا، ایک سوال، انت اخی الحسین، کیا میرا ماں جایا حسین تو ہے؟ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، انت اختی زینب، کیا میری بہن زینب تو ہے؟ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ بی بی نے کہا کہ اگر تو میرا بھائی حسین ہے تو بتا تیرا اینا راسو کا، اور
اگر تو زینب ہے تو بتا این رداء اور تو بابا کے سامنے بھی بے پردہ نہیں آتی تھی. آج کشتی اسلام کو بچانے کے لیے بے مکنا و چادر ہو گئی. میری بیوی نے کہا اللہم تقبل منا هذا القربان، پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول فرما. اور ایک مرثیہ پڑھا اور چلے گئے. اور راستے کی صعوبتیں تکلیفیں برداشت ہو رہی ہے. ابھی کربلا سے نکلے ہی تھے کہ صاحب سیرت الائمہ لکھتے ہیں کہ ابھی کربل سے نکلے ہی تھے کہ میرے مولا کے سر والی سانگ جو ہے، نیزہ جو ہے وہ رک جاتا ہے. بڑی کوشش کی نہیں، سید سجاد کے پاس شمر آتا ہے اور کہتا ہے تیرے بابا کا سر کیوں نہیں چلتا؟ میرے مولا نے دیکھا تو بابا کے سینہ پہ سونے والی موجود نہیں ہے. کہا میری بہن پیچھے رہ گئی. یہ ملعون پیچھے آیا، کیا سنتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ سکینہ بابا کے لاشے کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے اور بہن کر کے کہہ رہی ہے بابا اور تیرے بعد میں یتیم ہو گئی. بابا تیرے بعد میرے کانوں سے دودھ کھینچ لیے گئے. بابا تیرے بعد ہمارے سروں سے چادریں کھینچ لی گئی. یہ ظالم آیا اور تماچوں سے ننھی سکینہ کو جدا کیا، لے کر آیا. اور یہ کاروان اسیران اہل بیت چلتے ہوئے کوفہ کے دروازہ پہ پہنچے تو روک دیا گیا. جب دروازے کوفہ پہ اہل بیت کا قافلہ رکا تو ایک پیاری سی مانوس سی کوفہ کے دروازہ کی جانب سے آواز آئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. میرے مولا نے دیکھا، سید سجاد نے دیکھا کہ کون ہے جو غربت کے عالم میں ہمیں سلام کہنے والا. کیا دیکھتے ہیں کہ جناب مسلم کا سال کوفہ کے دروازے پر لٹکایا ہوا تھا، جس سے آواز آ رہی ہے. اور کہا کہ مولا لوگ کوفہ کے باسی، کوفہ کے بسنے والے نماز عید پڑھنے جا رہے تھے اور ہمارے لاشوں کو گھوڑوں سے باندھ کر کوفہ کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا. جب دروازہ کھلا تو کوفہ کے اندر اسیران اہل بیت کو لے جایا گیا کہ جب مولا کی شاہی میں میری آقا زادیاں کوفہ میں آئی تھی، آج دوسری دفعہ کوفہ میں آ رہی ہے. میرے مولا کوفہ کے دروازہ پہ، امیر المومنین کوفہ کے دروازہ پہ جا کر زینب ام کلثوم کو ساتھ لے کر آئے تھے. اور جب بیویوں کو لے کر آئے نا تو میرے مولا نے کہا کہ بیٹی زینب یہ کوفہ کا مین دروازہ آ گیا ہے. تھوڑا آگے بڑھے تو مولا نے فرمایا بیٹی یہ کوفہ کی فلاں گلی آ گئی ہے. تھوڑا آگے آئے بیٹی یہ کوفہ کا فلاں بازار آ گیا. بیٹی یہ کوفہ کا صدر بازار آ گیا، یہ فلاں چوک آ گیا. میری آقا زادی نے کہا بابا شہروں کا تعارف تو بیٹوں سے کروایا جاتا ہے، آپ مجھ سے تعارف کیوں کروا رہے ہیں؟ علی صابروں کا سلطان ہے،
غلاموں کی طرح پھرایا جا رہا ہوگا، لیکن میرے مولا امام حسین آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اپنے مکان کی چھت پر۔ زید ابن ارقم باز نے لکھا، قرآن پڑھ رہا تھا کہ نوکے نیزہ پر میرے مولا کا سر زید کے روبرو آتا ہے اور میرے مولا کے لبوں سے آواز آتی ہے، اِنَّا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ جب صحابی رسول نے سنا تو قرآن کو بند کر دیا، سینے پہ پیٹ کے کہتا ہے کہ اے حسین، اصحاب کہف کا قصہ اتنا عجیب نہیں جتنی تیری داستان عجیب ہے، اور تیرا سر تن سے جدا ہو گیا نوکے نیزہ پر، پھر بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔ یا حسین 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 یار دیا پاک بطول بچ بازار دیا پاک بطول دیا 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 بازار دیا پاک بطول دیا بچ 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 بازار دیا پاک دیا بچ بازار دیا پاک بطول دیا بچ بازار دیا پاک بطول دیا بچ بازار
دے یا پاک بطول جنیا بچے بازار دے یا پاک بطول جنیا بچے بازار دے یا پاک بطول جنیا بچے بازار دے یا پاک بطول جنیا بچے بازار دے یا پاک بطول جنیا کئی بین حسین غریب دی کئی بین حسین غریب دی کئی حرام دے کئی بھر جائیا بازار دے یا پاک بطول جنیا کئی بین حسین غریب دی کئی بین حسین غریب دی کئی حرام دے کئی بھر جائیا بازار دے یا پاک بطول جنیا بچے 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 بازار دے یا پاک بطول جنیا بازار دے یا پاک بطول جنیا بچے بازار دے یا پاک بطول جنیا بچے بازار دے یا پاک بطول جنیا جے موڑ تے کھڑیا نو گھنٹے کتے تیری کھڑیا رہیا او کتے ویر کو بین غریب آکے سجاد میرا تک بھیا سیدانی انال نے کیتا سیدانی انال نے کیتا جانے جی مت بلیا یا پاک بطول جنیا بچے بازار دے 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 یا پاک بطول جنیا شبیر دی مکر تل وچ آکے ترسانی زہرا میرا کے تصویر زینب جڑی نو کے گلے لاوا تکوایا تصویر دی لاش تے بین کرے تصویر دی لاش تے بین کرے باب دیا امت نے لائیا بازار دے یا پاک بطول جنیا بچے 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 بازار پردیسن دا ہے لوگو بچے پردیساں دے مکمان گیا پردیسن دا ہے لوگو بچے پردیساں 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 دے مکمان گیا پردیسن
سندا ہے لوگوں وچ پردیساں دے حکمان گیا پردیساں دا ہے لوگوں وچ پردیساں دے حکمان گیا پردیساں دا ہے لوگوں وچ پردیساں دے زینب دی لے گئی پاکر دا زینب دی لے گئی پاکر دا ہے لوگوں وچ پردیساں دے حکمان گیا پردیساں دا ہے لوگوں وچ پردیساں دا زینب دی لے گئی پاکر دا زینب دی لے گئی پاکر دا ہے لوگوں وچ پردیساں دے حکمان گیا پردیساں دا ہے لوگوں وچ پردیساں دا حکمان گیا پردیساں دا ہے لوگوں وچ پردیساں دے حکمان گیا پردیساں دا ہے لوگوں وچ پردیساں دے حکمان گیا پردیساں دا ہے لوگوں وچ پردیساں دے حکمان گیا پردیساں دا لوگوں وچ پردیساں دے حکمان گیا پردیساں دا ہے لوگوں وچ پردیساں دے پردیساں دا پورا پور کٹال درون دی امڑی دا مرکا پردیساں دا پورا پور کٹال درون دی امڑی دا باقی تھوڑے دیا سینی باجر دا باقی تھوڑے دیا سینی باجر دا ہے لوگوں وچ پردیساں دے حکمان گیا پردیساں دا ہے لوگوں وچ پردیساں دا حکمان گیا پردیساں دا ہے لوگوں وچ پردیساں دے حکمان گیا پردیساں دا ہے لوگوں وچ پردیساں دے حکمان گیا پردیساں دا ہے لوگوں وچ پردیساں دے حکمان گیا پردیساں دا ہے لوگوں وچ پردیساں دے حکمان گیا پردیساں دا ہے لوگوں وچ پردیساں دے دل شام دی ہر دیوار گئی جا زینب وچ بازار گئی دل شام دی ہر دیوار گئی جا زینب وچ بازار گئی کتا سین دا پیو دا خطبہ کتا سین دا پیو دا خطبہ ہے لوگوں وچ پردیساں دے حکمان گیا پردیساں دا ہے لوگوں وچ پردیساں دے مرحبا مرحبا محمد صلوات السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم یا عبد اللہ